اگر تم 5 وقتہ نماز کے عادی بن جاؤ، اگر مسجدوں کو سجدوں سے سجانے لگ جاؤ، اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ۔ اے دنیا داروں کی حمایت ڈھونڈنے والوں، اے دنیا داروں کو حمایت کے لیے اور مدد کے لیے پکارنے والوں، رب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اس سے بڑا حمایت کرنے والا کون ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی سن، پھر اللہ تیری سنے گا۔ پہلے اللہ کی مان، پھر اللہ تیری مانے گا۔ میرے بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، پلکوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، پلکوں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، اور اتنا کرم ہوا، سلطان دو جہان تھے نظروں کے سامنے، سلطان دو جہان تھے نظروں کے سامنے، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی، سلطان دو جہان تھے نظروں کے سامنے، یاد نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی، اور اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ روئے زمین پہ پھرتے رہو، اور جہاں بھی میرے اور میرے محبوب کا ذکر ہوتا ہو وہاں پہنچ جاؤ۔ لہذا ایسی محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جب تک ذکر مصطفیٰ چلتا رہے یا ذکر خدا ہوتا رہے، وہ اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں سارے محفل والوں پر، اور جب تک وہ محفل جاری رہتی ہے وہاں تک وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ان شریک ہونے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے دوستو کہ ہمیں اس محفل میں شرکت کا موقع ملے اور ہم اسے اسی طرح ٹال دیں، یہ بدنصیبی کی بات ہے، بلکہ شرکت کا موقع ملے تو ادب و احترام کے ساتھ، نہایت تعظیم کے ساتھ اس محفل میں شرکت کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں، اس عقیدے کے ساتھ بیٹھنا ہے ہمیں کہ ہم سرکار کی نگاہ میں ہیں، سرکار ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا، ایسی مضبوط تر پناہ میں ہیں، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا، ایسی مضبوط تر پناہ میں ہیں، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں۔ قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے، قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس رات میں قرآن اتارا گیا، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا، شب قدر کے نام سے جو رات یاد کی جاتی ہے، اور اس رات کی عظمت یہ بتائی گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یعنی اگر اس رات میں
تم عبادت کرو تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر تم سجدہ کرو تو 1000 مہینوں کے سجدے سے بہتر ہے. اگر اس رات میں تم تلاوت قرآن کرو تو 1000 مہینے تلاوت قرآن کرنے سے بہتر ہے. یعنی اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب بڑھا دیا, اور اتنا بڑھا دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. 83 سال آدمی عبادت کرے اس سے بہتر ہے کہ شب قدر میں عبادت کرے. اب ذرا خیال کریں کتنی عظمت والی رات ہے. مگر میں نے پوچھا کہ اے اللہ اس رات کو عظمت کیسے ملی, اس رات کو یہ بزرگی کیسے ملی؟ جواب آتا ہے پڑھتا بھی ہے سمجھتا بھی نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ارے اس رات میں قرآن اترا ہے تو یہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے, قرآن اترنے کی وجہ سے یہ رات اتنی عظمت والی ہو گئی. تو کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جس رات میں قرآن اترے تو رات کی عظمت کا جب یہ عالم ہے تو جس ذات پہ قرآن اترا ہو اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. یہیں تک بات آئی تھی نا. لیکن پھر میں نے روک کر ایک بات کہی تھی کہ یہ مت سمجھنا کہ جس طرح شب قدر قرآن کے اترنے کے وجہ سے افضل ہو گئی, اس طرح قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے میرے رسول کو فضیلت ملی. نہیں, معاملہ کچھ برعکس ہے, معاملہ کچھ الٹا ہے. اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی؟ 4 کتابیں. یعنی 4 تو بزرگ کتابیں ہیں. بے شک صحیفے تو 114 نازل ہوئے. بے شک 114 صحیفے, چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے نازل کی. اور 4 کتابیں بزرگ ہیں, توریت, زبور, انجیل, قرآن. یہی 4 ہیں نا. اور یہ چاروں افضل ہیں, چاروں بزرگ ہیں, اللہ کا کلام ہے. اچھا, توریت اللہ کا کلام, زبور اللہ کا کلام, انجیل اللہ کا کلام, قرآن اللہ کا کلام. اب میں نے ایک دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ ہی بتائیے ان چاروں میں افضل کون؟ ان 4 کتابوں میں افضل کون ہے؟ بولیے. قرآن افضل ہے. اچھا یہ بتائیے قرآن کس کا کلام ہے؟ توریت کس کا کلام ہے؟ زبور کس کا کلام ہے؟ اور انجیل یہ بھی اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے افضل؟ بے شک کلام خدا چاروں, اور آپ کہہ رہے ہیں ایک افضل ہے. کیوں؟ کبھی بھی مقابلہ 2 میں ہوتا ہے, 1 میں نہیں. ہے بہت عمدہ ماشاء اللہ. اگر تقابل ہوگا تو 2 میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ کے کلام سے اللہ کا کلام افضل, بے شک داؤد کے کلام سے زبور اللہ کا کلام افضل, عیسیٰ کے کلام سے انجیل اللہ کا کلام افضل, محمد الرسول اللہ کے کلام سے قرآن اللہ کا کلام افضل ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا. 2 ذات ہیں, ایک نبی ہے, ایک خدا ہے, ایک پیغمبر ہے, ایک خالق کائنات ہے. تو مقابلہ تقابل 2 لوگوں میں ہوتا ہے, اور یہاں آپ ایک ہی کا مقابلہ ایک ہی سے کر رہے ہیں. اللہ کا کلام توریت بھی, اللہ کا کلام زبور بھی, اللہ کا کلام انجیل بھی, اللہ کا کلام قرآن بھی. اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن توریت سے افضل, زبور سے افضل, انجیل سے افضل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فلاں عالم کی تقریر آپ کی تقریر سے بہتر ہے. 2 شخصیت ہے, 2 پرسنالٹی ہے, الگ الگ ذات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی تقریر آپ کی تقریر سے بہتر.
آپ کی تقریر فلاں کی تقریر سے بہتر، یہ تو مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کیسے بول رہے ہیں آپ کی تقریر سے بہتر ہے؟ آپ ہی کی بات سے افضل ہے، آپ ہی کا کلام آپ کے کلام سے بہتر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ توریت بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، حضرت موسیٰ جلیل القدر نبی۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد پر، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے جانشین ہیں، ان کا کلمہ ہے خلیفۃ اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پھونک دے مٹی میں زندگی پیدا ہو جائے، مردے کو چاہیں وانا ابرہ الأکمہ والابرص باذن اللہ وحوی الموت باذن اللہ۔ اب ذرا خیال کریں، میں مادر زاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دوں دیکھتا ہو جائے، آنکھ آ جائے، اور اگر میں کسی کوڑی کے بدن پہ ہاتھ لگا دوں کوڑی اچھا ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ دعویٰ کر رہے ہیں وَأَنَا أُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کر دوں اللہ کے حکم سے۔ بے شک اور زندہ کیا انہوں نے، مردے کو زندہ بھی کیا۔ لیکن میں بتاتا ہوں اتنا بڑا نبی جو مردے کو زندہ کر دے، اتنا جلیل القدر پیغمبر جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، حضرت عیسیٰ، ان پہ نازل ہوئی توریت، انجیل اللہ کا کلام نازل ہوئی حضرت عیسیٰ پر۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن افضل ہے، قرآن افضل ہے، قرآن گریٹ ہے، توریت سے بھی افضل قرآن، انجیل سے بھی افضل قرآن، زبور سے بھی افضل قرآن۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو آپ ایک کو دوسرے پر فضیلت کیسے دے رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں ایک اللہ کے کلام پر اللہ کے دوسرے کلام کو افضل کہنے والے؟ آپ کہیں گے مولانا بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے آپ نازل ہونے والے کلام کو دیکھ رہے ہیں اور ہم جس پر نازل ہوا اسے دیکھ رہے ہیں۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر۔ توریت نازل ہوئی تو لینے والا ہاتھ حضرت موسیٰ کا تھا، زبور نازل ہوئی تو لینے والا ہاتھ حضرت داؤد کا تھا، انجیل نازل ہوئی تو لینے والا ہاتھ حضرت عیسیٰ کا تھا، مگر جب قرآن آیا تو لینے والا ہاتھ محبوب خدا کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے قرآن اور کتابوں سے افضل۔ تو قرآن کو فضیلت ملی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بے شک اچھا، اور پھر دوسروں کے لیے قانون تھا، اے موسیٰ توریت لینا ہے، توریت چاہیے، اللہ کا کلام چاہیے، اللہ کے احکام چاہیے، توریت چاہیے، طور پر آؤ۔ 40 دن حضرت موسیٰ طور پر ٹھہرے رہے، 40 دن کا چلہ کیا ہے، جب جا کے اللہ نے توریت عطا کی ہے۔ تو اے موسیٰ کے لیے قانون ہے، اے موسیٰ اگر توریت لینا ہے تو طور پر آؤ، اللہ کا کلام چاہیے تو طور پر آؤ، اللہ سے گفتگو کرنا ہے تو طور پر آؤ، اللہ سے باتیں کرنا ہے تو طور پر آؤ۔ اگر توریت چاہیے، اگر کتاب چاہیے تو تمہیں طور پر آنا پڑے گا، وہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ اے زبور چاہیے، اے داؤد میدان میں آؤ، میدان میں بلایا گیا اور میدان میں زبور عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ کو جب انجیل دینا ہوا تو ایک پہاڑ کے پہ بلایا گیا اور اس پہاڑ پہ بلا کر حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی گئی۔ اے موسیٰ توریت چاہیے، آؤ پہاڑ پہ، اے داؤد زبور چاہیے، آؤ میدان میں، اے عیسیٰ انجیل چاہیے، آؤ پہاڑ پہ۔ لیکن اے محبوب تجھے نہ کعبے میں آنے کی ضرورت ہے، نہ صفا و مروہ پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ غار ہیرا پہ جانے کی ضرورت ہے۔ اے محبوب تیرے لیے یہ قانون نہیں، بلکہ تیرے لیے تو قانون یہ ہے کہ وہ کتاب لینے پہاڑ پر اور میدان میں گئے، مگر اے مصطفیٰ تو جہاں ہوگا
قرآن وہیں آئے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا، تو جہاں رہے گا قرآن وہیں آئے گا. اگر تم مکے میں ہے تو قرآن مکے میں آئے گا، اگر تم مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں آئے گا، اگر تم محفل میں ہے تو قرآن محفل میں آئے گا، اگر تم مجمع میں ہے تو قرآن مجمع میں آئے گا. اے محبوب اگر تو سفر میں ہے تو قرآن سفر میں آئے گا، اگر تم حجرے میں ہو تو قرآن حجرے میں آئے گا. جہاں تم رہو گے قرآن وہیں آئے گا، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہاں طالب موسیٰ تھے، طالب داؤد تھے، طلب کرنے والے عیسیٰ تھے، مگر یہاں اللہ کا کلام طالب ہے، میرا مصطفیٰ مطلوب ہے. ذرا خیال کریں. اے محبوب تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تو جہاں رہے گا قرآن وہیں آئے گا، تو جہاں رہے گا قرآن وہیں نازل ہوگا، تو جہاں رہے گا قرآن کی آیتیں وہیں آئیں گی. ورنہ مجھے بتائیے، آپ اگر الہ آباد میں پیدا ہوں تو الہ آبادی ہیں، اگر آپ احمد آباد میں پیدا ہوں احمد آبادی ہیں، اگر آپ گجرات میں پیدا ہوں آپ گجراتی ہیں، اگر آپ مہاراشٹر میں پیدا ہوں آپ مراٹھی ہیں، اگر آپ ناگپور میں پیدا ہوں آپ ناگپوری ہیں. یعنی یہ نسبت ہوتی ہے نا، جو جہاں پیدا ہوا اس کا وہی شہر سے نام رکھ دیا جاتا ہے، اسی شہر سے نام رکھا جاتا ہے. اگر گجرات کا ہے گجراتی ہے، اگر مہاراشٹر کا ہے مراٹھی ہے، اگر کسی کرناٹک کا ہے تو کرناٹکی ہے، کنڑی ہے. یعنی جہاں کا جو ہوگا اس کو وہیں سے منسوب کیا جاتا ہے. اگر اعظم گڑھ سے اعظمی ہے، اگر کچھوچا سے ہے کچھوچوی ہے، فیض آباد سے ہے فیض آبادی ہے. یہ نسبت رکھی جاتی ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے. پرتاپ گڑھ کا ہے پرتاپ گڑھی ہے، اگر گونڈا کا ہے گونڈوی ہے. کہنے کا مطلب جہاں جو پیدا ہو ہم اس کو اسی شہر سے یا اسی ملک سے نسبت دے دیتے ہیں نا. اب اٹھاؤ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ یوسف ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ مزمل ہے. 114 سورتیں، مگر ہر سورت کے اوپر لکھا ہوا دیکھیں گے یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو مکے میں پیدا نہیں ہوا، یہ تو مدینے میں پیدا نہیں ہوا. تو جو پیدا ہو اس کی نسبت دی جا سکتی ہے نا. اللہ کا کلام تو غیر مخلوق ہے، اسے مخلوق نہیں مانا گیا. اللہ قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے. اللہ ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے. اللہ ابدی ہے، اس کا کلام بھی ابدی ہے. اس کے کلام کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مکے میں پیدا ہوا اس لیے کہ پیدا ہونے سے پاکے اللہ کا کلام ہے، کلام پیدا نہیں ہوتا. تو پھر اللہ یہ سورت کا نام مکی کیوں، اس سورت کا نام مدنی کیوں؟ جواب آتا ہے ابے نادان، اگر میرا محبوب مکے میں رہے گا تو کلام بھی مکی ہو جائے گا، مدینے میں رہے گا تو کلام بھی مدنی ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ خیال کریں کہ دیکھیے کلام بھی مدنی ہو جائے، کلام بھی مکی ہو جائے، رسول سے نسبت ہو جائے، رسول سے نسبت ہو گئی تو قرآن افضل، بے شک. قرآن افضل ہو گیا. کیوں؟ مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے، رسول سے نسبت کی وجہ سے. تو قرآن کی وجہ سے میرا نبی افضل نہیں، نبی کی وجہ سے قرآن افضل. بے شک. سبحان بات سمجھ میں آئی؟ اللہ. اچھا ایک بات اور بتا دوں، بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ دیکھیے بڑے سامنے کی بات ہے، بالکل سامنے کی بات ہے کہ پہلے کے زمانے میں دور جاہلیت میں، یعنی جب اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے تھے، جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان سے پہلے اس کو دور جاہلیت بھی کہا جاتا ہے. تو اس دور جاہلیت میں 4 مہینے ایسے تھے جن کو عظمت والا مانا جاتا تھا. 4 مہینے ایسے تھے جن کو عظمت والا مانا جاتا تھا. یعنی اگر جنگ چل رہی ہو، جنگ جاری ہو اور وہ مہینہ آ جائے، طلوع ہو جائے، جنگ بند. حرمت والے مہینے محرم،
जिलहिज, मुहर्रम, रजब, रमजान, इस तरह 4 महीनों का बड़ा एहतराम करते थे। वो बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। और इन 4 महीनों में कोई जंग नहीं, कोई लूटफाट नहीं, कोई चोरी चमारी नहीं, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती जो लूटमार होती थी, अरबों में दस्तूर था, एक दूसरे काफिले को लूट लेते थे, सब चीजें बंद, कोई पाप नहीं, कोई गुनाह नहीं 4 महीनों में। तो इन 4 महीनों को दौरे जाहिलियत में बड़ा अजमत वाला माना जाता था। बहुत ही बरकत वाला महीना है, बहुत अजमत वाला महीना है, और एहतराम की निगाह से देखते थे इन महीनों को। अच्छा, कुछ महीने 4 महीने ऐसे थे साल भर में जो अजमत वाले थे। इसी तरह कुछ दिन ऐसे थे कि जिस दिन को वो बहुत ज्यादा तरजीह देते थे, और उस दिन में भी, उस दिन को भी एहतराम की निगाह से देखते थे, जिसमें एक शनिचर भी है। एक शनिचर का दिन भी था जिसको बहुत एहतराम की निगाह से देखते थे। उसी तरह एक दिन और कोई था, गालिबन जुमा ही था या जुमेरात थी, जो भी रहा हो, बहरहाल 1-2 दिन ऐसे थे जिसको दौरे जाहिलियत में बड़ी अजमत वाला दिन माना जाता था, बड़ी बरकत वाला दिन माना जाता था। कुछ महीने ऐसे थे, कुछ दिन ऐसे थे। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अल्लाह ने जब अपने नबी को पैदा किया, अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया, तो जानते हो कौन से महीने में पैदा किया? उन अजमत वाले महीनों में पैदा नहीं किया, न मुहर्रम में, न जिलहिज में, न रजब में, न रमजान में। यानी ऐसे महीने में पैदा नहीं किया कि जिसको ये लोग कद्र की निगाह से देखते हो, अजमत की निगाह से देखते हो, और जिस महीने का ये एहतराम करते हो, और जिस महीने को फजीलत वाला महीना मानते हो, उस महीने में सरकार पैदा नहीं हुए। अच्छा, दिन भी अल्लाह ने वो चुना जो फजीलत वाला नहीं था, जिसकी कोई गिनती नहीं थी, जिसको अजमत वाला नहीं मानते थे। यानी पीर का दिन, सोमवार का दिन, मंडे, अल्लाह ने उस दिन का इंतखाब किया। सरकार पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में महीने को एहतराम वाला नहीं मानते थे, न वो अजमत वाला मानते थे। अजमत वाले महीने में अल्लाह ने अपने रसूल को पैदा नहीं किया, अजमत वाले दिन में अल्लाह ने अपने नबी को भेजा नहीं। ए महबूब, मैं तुझे उस महीने में नहीं भेजूंगा जिसे ये अजमत वाला मानते हैं, जिसको कद्र की निगाह से देखते हैं, जिसे ये ताजीम की निगाह से देखते हैं, और उस दिन भी नहीं भेजूंगा जिस दिन को ये अजीम समझते हैं, जिस दिन को ये बरकत वाला मानते हैं। तो फिर मौला ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि कहीं कोई ये ना समझे अजमत वाले महीने में पैदा हुए इसलिए अजमत वाले हो गए, अजमत वाले दिन पैदा हुए इसलिए अजमत वाले हो गए। नहीं, मैं भेजूंगा उस महीने में जिसकी अजमत ना हो, उस दिन में जिस दिन को कोई अजमत ना मिली हो, और तेरे पैदा होने की वजह से वो महीना अजमत वाला हो जाए, तेरे पैदा होने की वजह से वो दिन अजमत वाला हो जाए, ताकि दुनिया ये समझ ले अब जिसे भी अजमत चाहिए मेरे मुस्तफा के कदमों में आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमत यहीं से मिलेगी, बुजुर्गी यहीं से मिलेगी, करामत यहीं से मिलेगी, सरफराजी यहीं से मिलेगी, सरबलंदी यहीं से मिलेगी। जो मेरे महबूब से मंसूब हो जाए, जो मेरे महबूब से निस्बत कायम कर ले। अरे जब अल्लाह के कलाम को निस्बत हो जाए और वो कलाम सारे कलामों में अफजल हो जाए, तो अगर किसी इंसान को निस्बत हो तो फिर उस इंसान की अफजलियत का आलम क्या होगा। और इसीलिए ए महबूब, मक्के में पैदा हुए हो, मक्के में बचपना गुजरा है, मक्के में लड़कपन गुजरा है, मक्के में नौजवान, मक्के में जवानी, मक्के में 40 साल और 8 बरस उसके बाद भी, यानी ऐलाने नबूवत के बाद 8 बरस तक रसूल रहे। और फिर उसके बाद हिजरत का हुक्म आया, हिजरत का हुक्म आया। ए महबूब, निकल जाओ, इस अपने वतन को छोड़ो, अपने वतन से निकलो। ए मौला, अगर निकालना ही था बैतुल मक़दिस भेज देता, फलस्तीन भेज देता, जहां किबला अव्वल है,
جہاں بے شمار نبیوں کی مزاریں ہیں، جہاں بے شمار انبیاء کرام آرام فرما ہے، اے مولا اگر محبوب کو بھیجنا تھا، ہجرت کرانی تھی، مائگریشن کرانا تھا تو وہاں بھیج دیتا، قبلہ اول بھیج دیتا، بیت المقدس بھیج دیتا، اس بیت المقدس بھیج دیتا کہ جب معراج کی رات تو نے اپنے محبوب کو بلایا، تو نے اپنے محبوب کو بلایا تو وایا بیت المقدس بلایا، وایا بیت المقدس بلایا، مکے سے پہلے بیت المقدس لے گیا، انبیاء کرام کی امامت کرائی اور رسول نے نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر معراج میں گئے. یہی ہے نا؟ ٹھہر جائیے، بات آ گئی، اچانک بات ذہن میں آ گئی. مجھے ایک بات بتائیے، علماء کرام بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں. اب یہاں ہیں کہ نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں مگر ذہنی طور پر حاضر ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن میں توجہ چاہوں گا آپ کی، علماء کرام کی، ائمہ اعظام کی صرف توجہ چاہوں گا. مجھے ایک بات بتائیے، نماز کب فرض ہوئی؟ بولو، نماز کب فرض ہوئی؟ رسول معراج میں گئے، معراج سے نماز لے کر آئے نا، معراج میں گئے، وہیں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے اور اللہ نے بتا دیا، اللہ نے کہہ دیا اے محبوب جاؤ اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا، اپنی امت کو یہ تحفہ دینا، کیونکہ تم معراج میں آئے ہو، معراج کروایا میں نے، لامکاں بلایا میں نے، اب ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں، اپنی امت کو حوالے کر دینا اور امت کو بتا دینا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. یعنی اگر تم اس نماز کو اپنا لوگے اور اپنے سینے سے لگاؤ گے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں، ان کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ تمہیں روزانہ 5 وقت معراج نصیب کرے گا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کو عروج دینے والی ہے، نماز انسان کو خدا سے قریب کر دیتی ہے، نماز اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کے قریب پہنچنے کا میڈیٹر ہے، نماز اللہ کو بندے سے ہم کلام کرتی ہے، نماز اللہ بندہ خدا سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے حالت نماز میں. تو نماز کی عظمت یہ ہے، نماز کی بزرگی یہ ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے، نماز کا مرتبہ یہ ہے، نماز کا مقام یہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے نا، سجدے میں، تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بندہ جب اپنا سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو ایسا ڈھانکتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آنچل میں چھپا لے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تم نے نماز کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے نماز کا مرتبہ جانا کیا ہے؟ تم نے نماز کے بارے میں سوچا کیا ہے؟ اٹھاؤ، الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. نماز دین کا پلر ہے، پلر، نماز دین کا ستون ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا، بے شک، سبحان اور جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا. یہ نماز ہے جو تمہیں خدا کے قریب کرے، یہ نماز ہے جو تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا کرے، یہ نماز ہے جو تمہارے چہرے پہ چمک لائے، اللہ کا نور پیدا کرے، یہ نماز ہے جو رسول کی نگاہوں میں تمہیں ممتاز کر دے، محبوب بنا دے. اس لیے کہ رسول نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اے جشن میلاد النبی منانے والو، اے میلاد النبی کا جشن منانے والو، اے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والو، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، بے شک. نماز ہے.
اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. کیا تم ان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دے سکتے جو تمہارے لیے رات دن روتی رہیں, جو تمہارے لیے رات دن برستی رہیں, جو آنکھیں رات دن روتی رہیں, صبح و شام روتی رہیں, ہر وقت رسول روتے رہے, ہر وقت عبادت و ریاضت میں اتنی عبادت, اتنی عبادت, اتنی نماز کہ کھڑے کھڑے پوری رات اللہ کے رسول کے قدم مبارک پر ورم آ گیا, سوجن آ گئی. حدیث پاک میں ہے حتی تورمت قدمہ, یہاں تک کہ رسول کے قدم پہ ورم آ گیا. حتی شکت قدمہ, دوسری روایت میں کہ کبھی کبھی پیر مبارک پھٹ جاتا ورم کی وجہ سے اور اس میں سے خون نکل آتا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں, سرکار آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت؟ جواب ملتا ہے ارے میں اپنی گنہگار امت کے لیے کرتا ہوں. رات دن رونے والا رسول, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, امتی امتی کہہ کر راتوں دن آنسو بہانے والا رسول, جس کی آنکھیں ہمیشہ تر رہیں گنہگار امت کے لیے. کیا یہ امت اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ نماز پڑھ کر اپنے اس رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ نماز پڑھو, نماز. آج عبادت اور نماز سے دوری نے ہمیں تو تباہ کیا, اب تو گھر نشانوں پر ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر تم 5 وقتہ نماز کے عادی بن جاؤ, اگر مسجدوں کو سجدوں سے سجانے لگ جاؤ, اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ, اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ, اللہ کی تائید تمہارے ساتھ. اے دنیا داروں کی حمایت ڈھونڈنے والوں, اے دنیا داروں کو حمایت کے لیے اور مدد کے لیے پکارنے والوں, رب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اس سے بڑا حمایت کرنے والا کون ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی سن, پھر اللہ تیری سنے گا. بے شک, پہلے اللہ کی مان, پھر اللہ تیری مانے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن سے دلیل دیتا, قرآن سے بتاتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آدیش دیا گھر سے نکلو, نکل گئے. بیوی بچے کو لے کے نکلو, بیوی کو بھی لے لیا, چھوٹے سے بچے کو بھی لے لیا, نکل جاؤ, چلتے رہو چلتے رہو. جنگل میں پہنچے اور آگے بڑھو, کعبۃ اللہ جہاں پر ہے اس وادی میں پہنچ گئے, بالکل جنگل بیابان, ایک مکان نہیں. کہا ہے ابراہیم اپنے بیوی بچے کو یہیں چھوڑ دے, نکل جا واپس. حضرت ابراہیم واپس جانے لگے. حضرت حاجرہ نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سی بچہ ہے, میں آپ کی زوجہ ہوں, میں آپ کی بیوی ہوں, آپ بیوی بچے کو اس جنگل میں, اس بیابان میں, اس صحرا میں اکیلے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. کہا میں کیا کروں, اللہ کا یہی حکم ہے, اللہ کا یہی حکم ہے. حضرت حاجرہ نے دامن چھوڑ دیا. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو وہی نگہبان ہے, آپ جا سکتے ہو, بے شک, آپ جاؤ. اب ہم اللہ کے حوالے ہیں, اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد نکلا ہے زمزم, بے شک, ایڑیاں رگڑی ہے, زمزم نکلا, بے شک. بے آب ہو گیا, نہ پانی کا ٹھکانہ نہ کھانے کا ٹھکانہ. مگر اللہ نے وہاں سے پانی نکالا کہ نہیں بچے کی پیاس کی بجھانے کے لیے؟ آج تک حاجی زمزم لے کر آ رہے ہیں. یہ وہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑ کے نکلا ہوا پانی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاؤں. حضرت ابراہیم اللہ نے کہا نکلو, نکل گئے. گھر سے نکلو, گھر سے نکلے. بیوی کو بھی لے لو, لے لیا. بچے کو بھی لے لو, لے لیا. پوچھا بھی نہیں کیوں جنگل میں آئے, یہاں چھوڑ دو, اس مکان پہ بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جاؤ. نکل گئے حضرت ابراہیم. اب جب مکے کی حد سے باہر گئے, اب ہاتھ اٹھایا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ اس جنگل کو, اس بیابان کو, اس صحرا کو شہر بنا دے. اللہ نے کہا ڈن,
مقبول ہے. اس کے بعد کہا مولا یہاں کے رہنے والوں کو پھل فروٹ اور اناج سے بھر دے. کہا ڈن. اے ابراہیم جب میں کہتا رہا تو مانتا رہا, اب تو کہے گا تو میں مانوں گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ سے منوانا چاہتے ہو نا, پہلے اللہ کی مانو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. یہ نماز دین کا ستون ہے. بہرحال بات آ گئی تو میں نے اتنا سب بتا دیا, مگر مجھے ایک بات بتائیے, اللہ کے رسول معراج میں گئے, تحفہ لے کر آئے نا, اللہ کی طرف سے تحفہ. اگر میں آپ کو یہ گفٹ دوں تھوڑی دیر کے لیے, میں نے یہ تحفہ دیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے, یہ میری طرف سے گفٹ ہے, یہ میری طرف سے آپ کی نظر ہے, اور آپ اس رومال کو لے کر ناک پوچھنے لگ جائیں, پھینک دیں میرے سامنے, اٹھا کے اسی طرح لکا دیں, میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ مجھے ٹھیس نہیں لگے گی, مجھے دکھ نہیں ہوگا, مجھے صدمہ نہیں ہوگا. میں نے کتنی محبت سے تحفہ دیا, اس تحفے کی ناقدری کرتا ہے, اس تحفے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. اللہ نے تحفہ بھیجا ہے نماز. بے شک. اب اگر اس کی ناقدری کرو گے تو زمانے کی نگاہ میں تم ناقدرے ہو جاؤ گے, بے شک. اور اگر چاہتے ہو کہ زمانے کی نگاہ میں محبوب رہیں, پڑھو نماز. جب تک مسجدیں بھری تھی, جب تک مسجدیں آباد تھی, مسلمان عروج پہ تھا, اور جب مسجدیں خالی ہو گئی در در کی ٹھوکریں کھانے لگا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی تمہاری مدد کو فرشتے آ سکتے ہیں, مگر اپنے آپ کو اس لائق تو بناؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یہیں تک میں لانا چاہتا تھا کہ دیکھیے اللہ کے رسول گئے معراج میں, نماز لے کر آئے. بس آخری بات ہے, نماز لے کر آئے نا, بولو اللہ نے تحفہ دیا, معراج میں گئے نماز لے کر آئے. مگر ابھی میں نے بتایا کہ بیت المقدس میں اللہ کے رسول نے سارے نبیوں کی امامت کی, نماز پڑھا کے گئے. ابے جب معراج میں جانے کے بعد نماز ملی ہے تو پڑھا کے کیا جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے, بہت عمدہ. جب معراج میں جانے کے بعد نماز ملی ہے اور سرکار لے کر آئے, تو پھر یہ پہلے نبیوں کو نماز پڑھا کے کیا گئے؟ نماز کیسے پڑھایا جبکہ نماز تو ابھی فرض بھی نہیں ہوئی, نماز عطا بھی نہیں ہوئی. یہی تو بتانا ہے کہ نادان امتی وہ ہے جو معراج میں سرکار لے کر آئے پھر پڑھے, اور نبی وہ ہے جو پڑھا کر معراج میں جاتا ہے. کیا بات ہے. ذرا خیال کریں, امتی اور نبی میں یہ فرق ہے. تو اے اللہ اپنے محبوب کو وہاں بھیج دیتا جہاں سے تو نے معراج شروع کروائی تھی, اسی بیت المقدس میں بھیج دیتا. اگر ہجرت کرانا تھا, نہیں, اے محبوب بیت المقدس کی اپنی ایک تاریخ ہے, بیت المقدس کی اپنی ایک جگہ ہے, بیت المقدس کا اپنا ایک مقام ہے. بیت المقدس واقعی مقدس ہے, واقعی مقدس ہے, اور اتنا مقدس ہے کہ لوگ جان دے رہے ہیں مگر بیت المقدس پہ آنچ نہیں آنے دے رہے ہیں. لوگ قربانیاں دے رہے ہیں مگر بیت المقدس پہ آنچ نہیں آنے دے رہے ہیں. یہ اتنا مقدس قبلہ اول ہے جسے تعمیر کیا ہے حضرت سلیمان نے, حضرت داؤد نے, حضرت سلیمان نے جس کو بنایا ہے وہ یقیناً بے پناہ عظمت والا گھر ہے, قبلہ اول ہے. اس کی طرف منہ کر کے انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں, اور کئی سالوں تک ہمارے نبی نے نمازیں پڑھی ہیں. وہ قبلہ اول ہے. اے محبوب میں ہجرت وہاں نہیں کراؤں گا جو پہلے ہی سے مقدس ہے, جو پہلے ہی سے بہت بزرگ ہے, جو جگہ پہلے ہی سے بڑی مقدس ہے, بلکہ تم جاؤ یسرب جاؤ. کہاں جاؤ؟ یسرب. یہ یسرب کیا ہے؟ مدینے کا پہلا نام ہے جس کو یسرب کہا جاتا تھا. اس گاؤں کا نام یسرب تھا. سرکار مدینے آئے یعنی یسرب آئے. اے محبوب ہجرت کر کے تم یسرب جاؤ. یسرب کا کوئی تاریخی مقام نہیں ہے,
یثرب کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اے محبوب تم وہاں قدم رکھو، اس لیے کہ وہ گاؤں جو یثرب ہے تیرے قدم رکھنے کی وجہ سے اور تیری نسبت کی وجہ سے وہ یثرب مدینۃ المنورہ بن جائے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا اے محبوب تمہارے قدموں سے اسے عزت ملے، تمہاری وجہ سے اسے بزرگی ملے، تمہارے قدموں سے اسے شرافت ملے. اس لیے محبوب تم جاؤ ایسی جگہ تاکہ دنیا یہ سمجھ لے عظمت ان کے قدموں سے ملتی ہے، عظمت ان کی نسبت سے ملتی ہے، عظمت ان کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے. جس کو نسبت ہوتی گئی وہ افضل و اعلیٰ ہوتا گیا. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. بہرکیف قرآن کو بھی جو فضیلت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے قرآن سارے کلام میں افضل و اعلیٰ ہو گیا. تم بھی اگر چاہتے ہو کہ نسبت والے بن جاؤ، عظمت و بزرگی چاہتے ہو، اسی گنبد خضرا والے سے لو لگا لو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی سرفرازی دے گا، آخرت میں بھی سربلندی عطا کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام.